ناظرین، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو بری لگیں یا سخت ہو جائیں، لیکن میں پہلے ہی شروع میں معذرت کر لیتا ہوں۔ ہم عالم اسلام پر یا پوری دنیا پر اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف دو آپشنز ہیں، یا تو یہ اپنا مذہب چھوڑ کر غیر کا مذہب اختیار کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری علماء کو دی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس کی سربلندی کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، بلکہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اس کی سربلندی کے لیے وہ جستجو کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ٹھہرتی تھی، تو علماء اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کر رہے؟ صرف اور صرف مقامی لڑائیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کئی ایسے علماء کو دیکھا ہے جو کہتے پھرتے تھے کہ مشرک سے بڑھ کر کوئی پلید نہیں ہے، اتنا پلید ہے مشرک، اتنا پلید ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پلید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مشرک سے بڑھ کر کوئی پلید نہیں ہے، لیکن مشرک ہم اپنے اندر ہی موجود لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر، اپنی عہدے کی لالچ میں، ہم اسی مشرک کو جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے زیادہ پلید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پلید نہیں، ہم اسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صرف ہماری مقامی لڑائیاں ہیں۔ یقیناً نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن یہ طے جلدی کر لیں، میرا خیال ہے ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں بہت جلدی طے کرنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، حج کیسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر معاملات یہ ہمارے مقامی ہیں۔ اب ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ علماء کو اس بات پہ آ جانا چاہیے کہ یہ اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مؤمنون کو یہ اکٹھا کریں، متحد کریں، اتفاق کے ساتھ ان کو جمع کریں، یہ کسی مقصد کو طے کریں، یہ کسی ٹارگٹ کو طے کریں۔ ایسے نہیں چلے گا کہ صرف اور صرف لڑائیوں میں جو ہے نا اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ اب نئی جنریشن آواز اٹھاتی ہے، نئی جنریشن سوالات اٹھاتی ہے، نئی جنریشن پوچھتی ہے۔ اب اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کی نئی جنریشن کو بڑے تحفظات ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک دوسرے کو مشرک کہنے والے اپنے مفادات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیوبند کی جو نئی جنریشن ہے، بریلویت کی جو نئی جنریشن ہے، پھر ایسے ہی جعفریوں کی نئی جنریشن جو ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے۔ وہ سوالات اس لیے اٹھاتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ غلط ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف ابھی سوالات ہیں، اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہ کیا، اگر ہم نے اس پہ بیٹھ کے سوچا نہ، تو یہ پھر دیر ہو جائے گی، معاملات ہاتھ سے نکلیں گے۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں، اور یہ بات آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ ہماری بہت ساری نوجوان نسل ایتھسٹ ہو رہی ہے، بیزار ہو رہی ہے، بے دین ہو رہی ہے، وہ مذہب کو چھوڑ رہی ہے، ان کو نماز پسند نہیں ہے، ان کو یہ جو علماء کے جو لڑائیاں ہیں، آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور مرنے مارنے پہ آ جانا، ان چیزوں سے ہماری نوجوان نسل ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو بتاتے نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم شدت پسندی کے ساتھ ان کو مار دیتے ہیں۔ ہم مار بھی دیں گے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ مرتد ہو گیا، یہ دین کو نہیں مانتا، یہ اللہ رسول کو نہیں مانتا۔ محترم بھائیو، یہ بات ہضم کرنے والی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ علماء سے بیزار ہو رہی ہے۔ علماء کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، مقامی لڑائیوں سے نکلنا چاہیے۔ سوچیں فلسطین کے بارے میں، سوچیں عالم اسلام کے بارے میں، کتنے سقوط ہوئے، جیسے سقوط ڈھاکہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتنے سقوط ہوئے۔ بہت سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئے ہیں، نکلے ہیں، اور ان کے نقصانات دنیا نے دیکھے ہیں، آج تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ نقصانات ہم اور کتنے کروانا چاہتے ہیں؟ اب بہت ہو گئی، اب تو قیامت قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت آپ دیکھیں گے یہ عرب کے پہاڑ جو خشک نظر آ رہے ہیں،
لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب نظر آئیں گے. تو یقین کریں، آپ جائیں، وزٹ کریں، دیکھیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، وہ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان پہ اب سبزہ اگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عرب عمارات بنانے میں فخر محسوس کریں گے. آج عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے برج بنانے میں سبقت لے جا رہے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ناظرین، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب ہمیں بیٹھ کر طے کرنی پڑیں گی بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ. ضرورت ہے متانت کی. اب یہ شور و گل بہت ہو گیا، بہت عوام کو مس گائیڈ کر لیا، بہت ساری کنفیوژنز ہیں جن کو اب طے کرنا ہے کہ یہ کنفیوژن باقی نہ رہیں. نئی نسل کے ذہن صاف کیے جائیں، ان کے تحفظات کو دور کیا جائے.